السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، تو ان کے بارے میں کچھ ان کی فضائل، ان کی اہمیت اسلام میں، ان کے طریقہ کار، ان کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو یہ لازمی سننا ہے اور آگے بھی دوسروں تک شیئر کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو حضرت عمر کے بارے میں غلط ذہن رکھتا ہے یا کوئی غلط بکواس کرتا ہے تو ان کا ذہن واش ہو جائے، ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عمر کے بارے ان پہ احسان تو نہیں کریں گے، لیکن ان کی آخرت اپنی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو ان کے بارے غلط ذہن رکھتے ہیں ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ لازمی سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کے اعلان کے بعد یہودی، کافر اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں کچھ لگتے تھے، جو گمراہ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ چند صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق اور اس طرح ایک دو اور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے لگ گئے اللہ کا رسول۔ تو جب حضرت عمر کا جوش، جذبہ، للکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے کفر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو عمر دے دے تو تیرے دین کا آدھا کام ہو جائے گا، عمر دے دے تیرے دین کا آدھا کام ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی، ارادہ تھا کہ عمر اسلام قبول کر لے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے سے، اپنے گروہ سے، گروپ سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے۔ تو جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یہ ہسٹری تھوڑی سی لمبی ہے، ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو جب اس نے دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تھے، محبت تھے، مانگے ہوئے تھے، اللہ کی ان پر خاص رحمت تھی، اللہ کے بھی قربت والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چہیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خاص بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کا عدل یہ تھا، جب کسی غریب کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ روتا ہے تو حضرت عمر زمین کو اپنے پاؤں کا درہ مار کے فرماتے ہیں کہ اے زمین، تجھ پہ ہم نے انصاف نہیں کیا، اس کا تیل اس کو واپس کر، تو وہ واپس کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زلزلہ آتا ہے تو آپ زمین پر پاؤں مار کر کہتے ہیں کہ اے زمین، ہم نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، تو زمین ادھر رک جاتی ہے۔ جب دریائے نیل اپنی موجیں مارتا ہے
تو لوگوں کے گھر تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت عمر کو لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل بہت بفرا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کریں۔ تو آپ نے چٹھی لکھ کے دی، خط لکھ کے دیا، جا کے ڈالا تو وہ ادھر رک گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر جب تیر لگے تو آنتیں کٹ گئی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے حکیم کو بلانے تو واپس آ رہے تھے، تو کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں گھاس کھا رہی تھیں، تو آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اے حکیم بس اب تو واپس جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عدل، اتنا انصاف، اتنا نظام تھا کہ حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ جب کسی کی بکری کسی کے کھیت میں چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر اس زمین پر نہیں رہے اب زندہ۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ صرف انسانوں پہ حکومت نہیں کرتے تھے، جانوروں پہ بھی حکومت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے پاس گئے تو اس بڑھیا سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے عمر نے ظلم کیا ہے، تو جب میں مروں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شکایت کروں گی کہ عمر ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت عمر چونک گئے، ڈر گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کرے گی۔ تو آپ ان کا گھر کا سارا کام کیا، کھانا بنا کے دیا، صفائی کر کے دی، سب کام کیا۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں اس بڑھیا سے کہ حضرت عمر کو آپ معافی دے دو، وہ بندہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دن رات کام کرتے ہیں، دن رات آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا، تو اس مصروفیات کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکے، تو آپ اس کو معاف نہیں کر دیتی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں بڑھیا بیوہ ہوں، ادھر اکیلی مر رہی ہوں، بھوک سے مر رہی ہوں، عمر نے پوچھا نہیں ہے۔ تو عمر ان کے پاس کھڑے تھے، تو باتوں باتوں میں آپ نے بتایا کہ عمر میں ہوں۔ تو کہتی ہے اچھا بہت سیانے ہو، عمر خود ہو تو خود ہی عمر کی سفارشیں کیے جا رہے ہو۔ تو فرماتی ہیں، بڑھیا کہتی ہیں کہ چلو تم آ گئے ہو تو میں تجھے معاف کر دیتی ہوں۔ تو پھر جب معاف کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو بلا کے گواہ بنایا کہ اے بڑھیا، حضرت علی کے سامنے کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو یہ میرے گواہ بن جائیں گے، اور کچھ لکھ کے اس کے اوپر دستخط بھی کروائے کہ میں جب اس دنیا سے پردہ کروں گا تو یہ چٹھی میرے کفن میں رکھ دینا، یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ اس کو بھی پیش کروں گا۔ تو اتنا خوف تھا ان کے دل میں کہ وہ کوئی ناراض ہوتا تھا تو اس سے معافی مانگ کر، اس کے سارے کام کر کے، اس کو راضی کر کے اس سے معافی مانگتے تھے۔ تو حضرت عمر کی تو شان وراء الورا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کو تکلیفیں دی، ان کا حق کھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مال غنیمت آیا
انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مال غنیمت آیا ہے، اور اس سے آپ نے ہزار درہم ان کو دیا۔ تو بعد میں ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر آئے تو آپ کو 500 درہم دیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جنگ بھی لڑی ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگیں لڑی ہیں، تو آپ مجھے کم دے رہے ہیں اور ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا خوبصورت جملے کہے کہ اے عبداللہ بن عمر، تو ان کے نانا جیسا نانا لا، تو ان کے ماں جیسی ماں لا، تو ان کی نانی جیسی نانی لا، تو پھر میں تجھے یہ عطا کر دوں گا 1000 درہم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر لاجواب ہو گئے، تو خاموشی سے وہ 500 درہم لے کر چلے گئے۔ تو حضرت عمر کے خلاف منہ کھولنے والے اس بیان کو سنیں توجہ سے، اور بعد میں جو بک کرنی ہے ان کے خلاف بعد میں کریں، پہلے یہ بیان لازمی سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، اپنی آخرت تباہ برباد نہ کریں۔ حضرت عمر کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکنے والے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ سب یار برابر ہیں، ہم نے صرف آنکھیں بند کر کے ان کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کا موازنہ نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہماری جان ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہماری جان ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہماری جان ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری جان ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو سب پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ہم سب کو مانیں گے، سب پہ سرخم کریں گے اور سب کو عزت دیں گے، ہم اپنی آخرت سنوارنے کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔